بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، یہ میں حالت روزہ میں یہ بات کر رہا ہوں اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے دے یا پھر ہماری ایسے تمام حکمرانوں سے پاکستان کی ہمیشہ سے نجات دلائے. پاکستان میں بھی کوئی اچھی لیڈرشپ آئے اور پاکستان ترقی کرے، کیونکہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے. صرف ایک مصیبت ہے، پاکستان میں سب کچھ ہے، صرف ایک نحوست ہے اور وہ ہیں ہمارے حکمران، کرپٹ مافیا جو آپس میں اوپر سب جڑے ہوئے ہیں. خواہ وہ سول سائڈ سے ہیں، خواہ وہ عسکری سائڈ سے ہیں، سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. خواہ وہ کاروباری لوگ ہیں، خواہ وہ جاگیردار ہیں، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بہرحال خبروں کا سلسلہ ہے جناب. آج احمد نورانی صاحب ہیں، معروف جرنلسٹ ہیں اور اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہت کچھ زیادتیاں ہوئیں اور انہوں نے ایک فیکٹ فوکس کے نام سے ادارہ بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ کچھ خبریں بریک کرتے رہتے ہیں. پہلے انہوں نے خبر کی بریک کی تھی جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کے بارے میں، اور اس خبر کی آج تک کوئی تردید نہیں ہو سکی. آج انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں، کہ کس طریقے سے اس پاکستان کو بادشاہ سلامت چلا رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کر دی ہیں. اور سب سے بنیادی بات وہی ہے کہ تمام مکمل کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے. اور صرف یہ نہیں، اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، یعنی کہ باقیوں کو ہم سناتے ہیں قرآن مجید کی آیات اور بتاتے ہیں کہ جناب فساد فی الارض اور مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ اقربا پروری، نیپوٹزم اور میرٹ کا قتل ہو رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ جیسے جنرل باجوہ ان کے سسر یہ سب کچھ چلا رہے تھے، اور ان کے سسر جو ہیں وہ معاملہ طے کرتے تھے، نواز شریف کے ساتھ کیا ڈیل کرنی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ڈیل کرنی ہے، فلاں کے ساتھ کیا کرنا ہے معاملہ. اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سازشوں کے تانے بانے بنتے تھے، اور کبھی اسلام آباد آ گئے، کبھی قائد اعظم یونیورسٹی کے پاس والے علاقے میں آ گئے، کبھی ادھر آ گئے، اور یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سارے معاملہ طے کیے جاتے تھے. کون DGISI ہوگا، کون DGC ہوگا، کون کور کمانڈر ہوگا، تو یہ سارے معاملات وہ طے کیے جاتے تھے. اب اسی طرح کی جو ہے معاملات جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بیان کیا ہے احمد نورانی صاحب نے، اور اس میں کافی ڈیٹیلز کے ساتھ کہ اس وقت سسر تھے، اس وقت ماموں ہیں، اور ماموں جو ہیں وہ بے تاج بادشاہ ہیں، اور ماموں جو ہیں وہ پہلے بیرون ملک مقیم تھے اور اس وقت وہ پہنچ چکے ہیں پاکستان اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں. اور ماموں جو ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ غیر اعلانیہ حکمران بنے ہوئے ہیں. یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا. تو انہوں نے کہا جی سید بابر علی شاہ جو آرمی چیف کے ماموں ہیں 2023 کے اوائل سے اسلام آباد کے غیر اعلانیہ حکمران بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو اہم تقرریاں، ایوارڈ اور ترقیاں دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا، جن میں سابق DG FIA بھی شامل ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے آگے پھر ان کی کزنز جو ہیں، جنرل صاحب کی کزنز جو ہیں، فرسٹ کزن، ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو اپائنٹمنٹ دلوائی گئیں. ایک حاجرہ سہیل کا ذکر ہے جی، اور ان کا خاص طور پہ، اور کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی ان کو کروایا گیا. محسن نقوی صاحب تو سب جانتے ہیں. اور پھر یہ بات نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رابطہ بھی کیا حاجرہ سہیل صاحب سے اور انٹرویو بھی کیا، لیکن ان کے کریڈٹ پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا معاملہ کہ جس کے بعد ہم سمجھتے کہ یہ ہو سکتا ہے. اگلی ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا جی، یہ بہت ہی ضروری ہے، اور وہ ہے فیملی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ، سفارتی پاسپورٹ جاری کیے گئے جنرل صاحب کی فیملی کو. یہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل صاحب کی فیملی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں. اب میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا رک کے تھوڑا سا ایک تاریخ کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شریف فیملی جو ہے نا جی، یہ شریف فیملی بڑی زبردست ہے، اور یہ خود برائب کرتی ہے، اور پھر جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ ظاہر اٹریکٹ کرتی ہے جی برائب. اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ آپ کے پاس آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ ایئرپورٹس پہ جس ایئرپورٹ پہ بھی اتریں گے تو آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. گرین پاسپورٹ عام شہریوں کا ہے، میرا اور آپ کا گرین پاسپورٹ ہے، اور وہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ گرین پاسپورٹ کی اہمیت کیا ہے، اور اس وقت ہمارا اس کا درجہ کس حد تک گر چکا ہے. سفارتی پاسپورٹ جو ہے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے، اور اس کو جب بھی کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ پاسپورٹ کا کلر دیکھ کے ہی وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ VVIP ہے، کوئی خاص آدمی ہے، یا ریاست کا ستون ہے اور ریاست کا حصہ ہے. لہٰذا ان کے ساتھ
پھر ٹریٹمنٹ بھی وہی ہو جاتی ہے، پھر کچھ ان کو ادروائز بھی مراعات ہوتی ہیں، کچھ ویزوں کے حصول میں، کچھ ایئرپورٹ پہ پہنچنے پہ، یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، قانونی طریقہ ہے، اس کے اکارڈنگلی۔ تو شریف فیملی نے کیا کیا تھا؟ شریف فیملی نے جسٹس عبد القیوم صاحب، آپ کو معروف کیس ہے جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز صاحب، جو ایس ٹی ایس کوٹیکنا کیس، محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کو سزائیں دلوانے میں انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیے تھے، کیونکہ اس وقت ججز کے پاس یہ سہولت نہیں تھی، تو ان کو اسپیشلی پاسپورٹ دیے گئے تھے، اور پھر وہی پاسپورٹ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے وہی جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز صاحب کے گلے کا پھندا بنے تھے، اور وہ آخر تک سپریم کورٹ میں ہم اس کو رپورٹ کرتے رہے، اور اس میں پھر وہ سارے کا سارا کیس واپس ہوا، جس میں جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز صاحب کو فون کر کے جناب شہباز شریف صاحب اور اس وقت کے احتساب کمشنر سینیٹر سیف الرحمان، وہ فون کر کے بتاتے تھے کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ اس کو فل ڈوز دینی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور زرداری صاحب کو، تو جسٹس قیوم صاحب کہتے تھے کہ ہاں بالکل فکر نہ کرو، جو میاں صاحب کا حکم وہ ہو گیا۔ تو وہ والا کیس ہے، ان کو بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیے گئے تھے۔ تو آج آرمی چیف جہاں عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کو بھی بقول احمد نورانی کہ ان کو بھی پاسپورٹ، سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے یہ آئے گا جناب، انہی پہ آ کے گرے گا، اور انہی پہ ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ پوری کی پوری اسٹوری ہے جی۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ان کے سسر جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹس کرواتے تھے، تقرریاں کرواتے تھے، اسی طریقے سے اب جنرل صاحب کے ماموں جو ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ماموں جو ہیں وہ اس وقت سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ عسکری 3 میں ایک ہے، عسکری 3 کا علاقہ ہے راول پنڈی میں، اس کو بھی ذرا میں چاہوں گا ہمارے انٹیلیجنس ادارے خاص طور پہ جو ہیں، جو بالکل ہر چیز پہ گہری نظر رکھتے ہیں، انٹیلیجنس اداروں کو میں یہ کہوں گا عسکری 3 کو فوکس کریں۔ عسکری 3 میں ایک جگہ ہے جہاں پہ بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، اور صرف ایک وہاں پہ ایک وہاں پہ ماموں ہوتے ہیں، اور ایک ماموں کے بھانجے بھی ہوتے ہیں، اور ماموں بھانجا مل کر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ عسکری 3 کا علاقہ خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں، اور اس کو فوکس کریں، کیونکہ اس کو آپ کریں گے تو جیسے جناب باجوہ صاحب کے جب وہ آرمی چیف تھے تو اسی وقت ان کا جو ہے کچا چٹھا جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ان کا، ان کے سمدھیوں کا، ان کے سسر جی کا، سب کا، کہ کہاں ان کے پھیلاؤ ہو رہا ہے، کاروبار وسیع و عریض ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ اس وقت بھی ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو ریئل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ اس کو فوکس کریں، ان کو وہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ کچھ بھی نہ کریں، عسکری 3 میں جا کے ذرا حالات و واقعات کا جائزہ لے لیں، پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال جی، اس میں پوری کی پوری ڈیٹیل ہے جی، کس طریقے سے جنرل صاحب کی فیملی کو، جو کہ ایلیجیبل نہیں ہیں، جو کہ ان کو وہ لے نہیں سکتے، شادی شدہ جو بچے ہیں ان کو بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور ذاتی معلومات کو چھپانے کے لیے تصویر کو انہوں نے کہا جی دھندلا کیا گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جاری کی ہیں، لیکن میں ظاہر ہے اس کے بعد بہت سارے پولیس افسروں کا ذکر ہے، اور بہت سارے ایسے افسران کا ذکر ہے جن کو ماموں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان جل رہا ہے، پاکستان کے جو اداروں کا کام ہے وہ نہیں کیا جا رہا، پاکستان میں ایک جعلی نظام ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور اس وقت ہماری بربادیوں کا جو فیصلے ہیں، ہماری بربادیوں کے فیصلے نعوذ باللہ یہ کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ دلی میں ہو رہے ہیں۔ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں 20 ممالک کے انٹیلیجنس اداروں کی میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ کیا تذکرہ ہوا ہے، کیا ذکر ہوا ہے؟ انسداد دہشت گردی اور خطے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کیسے روکا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ روٹس کہاں ہیں، اور اس میں ہمارے ملک کا نام دیا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود اس بات کی ہم ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ جناب ہم واقعی اس وقت ہم لوٹ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو، اور آج ہم 25 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہم نے دیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے، تمام پاکستانیوں نے مل کر
خواہ وہ سول تھے یا عسکری تھے، وہ سول انٹیلیجنس تھی یا ملٹری انٹیلیجنس تھی، وہ سب کے سب نے مل کر، اساتذہ نے، مزدوروں نے، کارکن، سب نے، ٹیچر سب نے دیا، صحافیوں نے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت ہم پچھلے 3 سال سے، 3.5 سال سے ہم اس وقت مفلوج ہو چکے ہیں، اور ہماری توجہ صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے بادشاہ سلامت جو ہے اس کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے. یہ اس گرفت کو توڑنا ہے، اس شکنجے کو توڑنا ہے، اور ان تمام اتھارٹیز کو آئین کے شکنجے میں لانا ہے. آئین کے شکنجے میں جب تک نہیں لائیں گے، قانون کے شکنجے میں جب تک ان کو نہیں لائیں گے، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے جی، اب ہماری سچویشن کیا ہے؟ ہماری سچویشن یہ ہے کہ خالصتان کا معاملہ بھی پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، افغانستان کا معاملہ پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انڈیا کے اپنے مسائل، افغانستان کے اپنے مسائل، یہ سارے مسائل ہمارے کھاتے میں ڈالنے کی اور بنگلہ دیش کا بھی ہمارے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس کے ہمسایہ ممالک پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا. یہ ہے سچویشن. اور افغانستان کے ساتھ جو بات چیت ہے، اب وہ ہمارے ذریعے سے نہیں ہو رہی، ہم نے وہ خالی جگہ چھوڑ دی ہے، اب وہ وایا دلی افغانستان سے بات ہو رہی ہے، افغان طالبان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ساتھ مغربی سرحد ہے، اس کے لیے ہم نے لڑائیاں لڑیں، مل کر لڑیں، پچھلے 40 سال سے لڑ رہے ہیں، اور ہم انہی کو ہم اپنا دشمن بنا رہے ہیں، جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ سرحد تاحیات جو ہے ہماری محفوظ سرحد ہے، اور ادھر سے ہمیں کبھی کوئی گرم ہوا نہیں آئے گی. لیکن ہم نے خود ادھر کا وہ گرم ہوا تو کیا، ہم نے تو وہاں پہ آگ کے الاؤ روشن کر دی ہیں کہ جناب ہم آئیں. تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور اب آتے ہیں ایک تازہ ترین خبر جو ہے، وہ پہلے تھا کہ عمران بلایا جائے گا جی، اے پی سی بلائی جائے. تو اے پی سی میں عمران خان صاحب کے بغیر پاکستان تحریک انصاف نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور عمران خان ہوں گے تو سب کچھ ہوگا، اور ادروائز نہیں ہوگا. اور اس وقت پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان ہی مسئلے کا حل ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی کہہ رہے ہیں مسئلے کا حل پاکستان، عمران خان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی بات سننے کے لیے تیار، اس پہ اعتبار کرتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ان کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے بہت ہی تشویشناک صورتحال بتائی ہے کہ 4 جو نوجوانوں کو اٹھایا گیا ہے ان کے کوئی ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ، اور خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے. پھر نوجوان حیدر کو جو اٹھایا گیا تھا جی، اور حیدر سعید کو، اور اس کے خلاف بھی ایف آئی آر سامنے آ گئی ہے، ان کو پیش کر دیا گیا ہے، اور ان پہ بھی وہی گھسے پیٹے الزامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اے پی سی، اب اے پی سی کے بجائے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کی بند کمرے کا اجلاس، اور اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 14 نام دیے ہیں کہ یہ 14 نام ہوں گے جی، اس میں جائیں گے. اور اس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، گوہر علی بیرسٹ گوہر ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، زرتاج گل ہیں صاحبزادہ، حامد رضا ہیں، اور ملک محمد عامر ڈوگر ہیں، اور بشیر خان صاحب ہیں، ثناء اللہ مستی خیل ہیں، علی محمد خان ہیں، زبیر خان ہیں، اور سینیٹر شبلی فراز ہیں، سید علی ظفر ہیں سینیٹر، اور سید محمد ہمایوں محمد ہیں، اور سینیٹر اون عباس ہیں. یہ سب کے سب اس میں شرکت کریں گے. جبکہ خواجہ آصف، محسن نقوی کے بعد خواجہ آصف کے استعفوں کی اطلاعات موجود ہیں، اور خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر میری استعفے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں جناب، یہ استعفیٰ ایک یا 2 وزیروں کا نہیں، بلکہ یہ پورے کے پورے جعلی نظام کو گھر بھیجنا ہوگا. جعلی نظام جب تک موجود ہے تب تک کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے. الیکشن چوروں سے، مینڈیٹ چوروں سے، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری قوتوں سے کبھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.